نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ اور ہر امت کے لیے وجہتٌ ایک قبلہ تھا ہوا مولیہا اور وہ اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا تھا فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں اینما تکونوا جہاں بھی تم ہوگے یأتی بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے جو قبلے کا مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا، اور اب نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط استقبال قبلہ بھی ہے، یہ بھی بتا دیا آپ کو، یعنی نماز میں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کریں۔ معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نفلی نماز اور وضو کا طریقہ تو ابتدائے وحی سے ہی شروع ہوا تھا۔ اور جب آپ غار حرا میں تھے اور آپ کو وحی ملی، اسی دن جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور اس جبل نور کی چوٹی پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، یعنی اس جگہ پر آج کل عربوں نے سفید چونا ڈالا ہوا، یہ علامت ہے کہ یہاں پر چشمہ تھا، اگرچہ وہ بتاتے نہیں ہیں، تو وہاں سے پانی نکلا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا، ٹھیک ہے، پھر نماز کا طریقہ بتایا، پھر وضو نفلی نماز ابتدائے وحی سے شروع ہوئی ہے، اور 5 نمازیں معراج کی رات فرض ہوئیں، یعنی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم نے نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق یاد رکھیے کہ اس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نمازوں کے لیے کی تھی، اور یہ تعمیر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی ہے تو اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر چھوٹی سی جگہ تھی، پھر چھپر ڈال کر وہیں نمازیں پڑھتے تھے، تو اصل بانی کون ہے؟ مسجد اقصیٰ کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کا لقب اسرائیل ہے۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ زیادہ ہوئے تو اس میں توسیع کی گئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے شاہی طریقہ کے ساتھ اور وسیع بنائی، تو اصل بانی اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور مسجد حرام کے 40 سال بعد یعنی کہ پھر بنی، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے نا، جب مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو 16 یا 17 مہینے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ طبعی طور پر یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، یعنی اسی لیے کہ عرب کی اکثریت کعبۃ اللہ کا احترام کرتی تھی اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، یعنی ان لوگوں سے اسلام کے قبول کرنے کی توقع اور دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ تھی، کیونکہ یہود و نصارہ ضدی لوگ تھے، ان سے توقع بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ نماز کے اندر ہی حکم دیا کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ، اب سمجھیے کہ ہر امت کے لیے وجہتٌ قبلہ تھا۔ یہ بات پہلے بھی میں بتا چکی ہوں نا کہ یہود کا قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصیٰ میں ایک چٹان تھی جو کافی بڑی تھی، اور نصارہ کا قبلہ اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ تھا۔ تو جس طرح ان کے یہ قبلے ہیں نا، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کعبۃ اللہ قبلہ مقرر فرما دیا ہے، اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ہوا مولیہا، وہ امت اس قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی تھی۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، اور نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جو بھی قولاً یا فعلاً نیکی کرنی ہے اس کو جلدی کرو۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خدا جانے کے بعد میں زندگی ملے یا نہ ملے، پھر دل کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا کس وقت خیر کی صلاحیت پیدا ہو، لہذا نیکی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، یاد رکھو کہ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت والے دن میدان محشر میں اکٹھا کرے گا۔ گویا تم اس بات کو ذہن میں رکھو، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ہم سے نیکی اور بدی کا سوال ہوگا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ قیامت آنی مشکل ہے یا دوبارہ زندگی مشکل ہے، جیسا کہ عرب کے مشرک دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے،
کہتے تھے نا ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. من یحیی العظام وہی رمیم، وہ سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. اسی لیے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس رب نے تمہیں حقیر قطرے سے پیدا کر کے اچھا بھلا انسان بنایا ہے وہی اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ لائے گا. پہلے مسئلہ یہ تھا نا کہ جب بندہ مقیم ہوا اس وقت بھی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے، اور جب مسافر ہو تو سفر میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. اور اب یہ مسئلہ کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ بعض اچھے والے بھی ریل گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کھڑے ہونے کی طاقت رکھنے والے کی نماز بالکل نہیں ہوتی. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح طاقت والے کے لیے بھی قیام بھی فرض ہے. ہاں اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کی بات الگ ہے، بیمار ہے اس کا معاملہ جدا ہے. تندرست آدمی گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز بالکل نہیں ہوتی. اسی طرح بعض لوگ جس طرف رخ ہوتا ہے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، گاڑی وغیرہ کی بات ہے، اس سے بھی نماز ادا نہیں ہوگی. گاڑی میں بھی سفر میں بھی رخ قبلہ کی طرف کرنا ضروری ہے. اور کئی عورتیں یعنی قصبات سے آتی ہیں، ادھر ادھر جاتی رہتی ہیں، ان سے بھی نمازیں پڑھتی ہیں. گھر کی عورتیں کہتی ہیں نا ہمیں جائیں نماز وغیرہ دیں، ہم نے نماز پڑھنے کہیں ادھر وغیرہ اگر جائیں سفر وغیرہ میں، پھر پڑھتی ہیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں. یہ بھی میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے، درس وغیرہ میں جاتی ہوں عورتیں بیٹھ کے نمازیں پڑھتی ہیں. کام سارا دن کرتی رہتی ہیں ادھر ادھر کے گھر کے کام کرتی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں. گاؤں وغیرہ میں سارے کام کرتی ہیں لیکن نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں. اور نماز بیٹھ کر کس طرح جائز ہوگی؟ قطعا نہیں، بری ذمہ نہیں ہوں گی نا. صرف وہ آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے جس میں کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہیں ہے. تو یہ گھر کے سارے کام کرتی ہیں، نماز کا وقت ہے وہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں. تو خواہ مرد ہے یا عورت ہے، قیام کرنا بھی فرض ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی. اور اگر گاڑی قبلے سے دوسری طرف پھر جائے تو نمازی کو بھی اسی قبلے کی طرف پھرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے گھر سے نکل کر سفر پر جہاں کہیں بھی جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیرو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ اور بے شک مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنا حق ہے، مِن ربک تیرے رب کی طرف سے حکم ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو. اب نسخ کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہی قبلے کا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے پہلے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تھا. عموماً ایسا ہوتا تھا نا جب کوئی نئی بات پہلی دفعہ ہوتی تھی تو اس پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ پھر جب نسخ کے اور بھی کئی مسئلے آئے تو ذہنوں کی تشویش کے معاملہ ہلکا بھی ہو گیا کہ چونکہ یہ پہلا مسئلہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر تاکید فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے بھی تم سفر میں جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سفر میں بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو. یہاں سے یہ معلوم ہوتا نا کہ شاید قبلے کی طرف چہرہ پھیرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اب دیکھیں جمع کا صیغہ اے امتیو، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تم بھی اپنے چہرے پھیرو، شطرہ یعنی اسی کعبہ کی طرف. اب تم نے کعبہ کی طرف رخ کیوں پھیرنا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام نہ ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں وہ اپنی بات پہ اڑے رہیں گے. وہ الزام اس طرح دور ہوگا کہ مثال کے طور پہ پہلی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت یہ لکھی تھی نا کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، پہلے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر کچھ عرصہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر بالآخر ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے گا. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ پھیرتے تو یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم کعبہ کی طرف رخ پھیرو تاکہ یہود و نصارہ کا تم پہ کوئی الزام نہ رہے. اسی طرح مشرکین عرب کے لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو یعنی ابراہیمی کہلاتے تھے اور کعبہ کا یعنی کہ بڑا احترام کرتے تھے. اگر تمہارا یعنی کہ کعبہ قبلہ نہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم ابراہیمی نہیں ہو، کیونکہ اگر تم ابراہیمی ہوتے تو تمہارا قبلہ تو کعبۃ اللہ ہونا چاہیے تھا. یعنی ان کا بھی الزام ختم ہو گیا. اس لیے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ہاں مگر جو ظالم ہیں
یعنی ان کے ہاتھ میں جب کوئی شوشہ آئے گا تو اس کو اڑاتے پھریں گے۔ تو انہوں نے نہیں ماننا، جس میں کوئی دیانت انصاف ہے تو وہ صحیح بات سن کر ایمان لاتا ہے۔ فلا تخشوہم، پس تم نہ ڈرو ان لوگوں کے اعتراضات سے، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی کہ لوگوں نے تو پیغمبروں کو بھی نہیں معاف کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے نا کہ یہودی آج تک مصر ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کہ وہ حلال زیادہ ہی نہیں ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے حضرت مریم پہ بہت بڑا بہتان باندھا۔ فرمایا کہ تم ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت تم پر، جس طرح میں نے تمہیں سب سے یعنی کہ بہترین امت بنایا ہے، سب سے بہترین کتاب تمہیں دی ہے، اسی طرح قبلہ بھی تمہیں بہترین دیا، یعنی کہ تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو، آخری نبی کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر صاحب کتاب، صاحب شریعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہود و نصارہ سے لڑائی ہوگی، یعنی ان ہلاکوں میں اسلام کے بغیر کوئی اور ملت باقی نہیں رہے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نا، اے پروردگار تو نے مجھے نبوت دی ہے، تیرا شکر ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، تیرا احسان ہے، انجیل تو نے مجھے دی ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ اے پروردگار میں ان کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے اور ان کی امت بہت افضل امت ہوگی۔ اے پروردگار مجھے اس امت کا ایک فرد بنا کے ان امتیوں میں سے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یعنی قبول کی، وہ اس امت میں آئیں گے اور 40 سال تک زندہ رہیں گے، یہی 5 نمازیں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے جو ہم پڑھتے ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے آخری نبی کا امتی ہونا مانگ کر لیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اے پروردگار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی سنت پہ چلیں اور بدعت سے بچیں اور نیک کام کرتے رہیں اور ان پہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جیسے بھیجا ہم نے پیغمبر تم میں، یعنی سب سے افضل ترین پیغمبر تمہیں دیا، سب سے بہترین کتاب دی، سب سے اعلیٰ کعبہ دیا، سب سے یعنی کہ سب امتیوں میں سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تمہیں بنایا۔ یہ تفصیل پہلے رکوع میں گزر چکی ہے نا کہ اس امت کی گواہی سے پہلے امتوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اتنا بلند مقام تمہیں عطا فرمایا، اور پیغمبر تم میں سے بھیجا، یعنی وہ بھی بشر ہے، انسان ہیں، قریشی اور ہاشمی ہیں، تمام لوازمات بشری ان کے ساتھ ہیں، اور 4 کام آپ کو دے کر بھیجا۔ کون سے؟ یتلو علیکم آیاتنا، پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی تھے، قوم بھی عربی تھی، اور بیشتر مضامین وہ خود بخود سنتے ہی سمجھ آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا کام ہے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، حقیقتاً تزکیہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تزکیہ کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار، یہ لوگوں کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا، اور دلوں کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو بزرگان دین ہے نا، یعنی کہ پیری مریدی کا صحیح معنی میں سلسلہ تھا، ان کا بھی یہی مطلب ہوتا تھا کہ دل صاف ہو جائیں، اور دل صاف ہو جائیں تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، یعنی خالی نمازی ہونے سے تو تزکیہ نہیں ہوتا، دل کی صفائی بڑی چیز ہوتی ہے۔ دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جائے، حسد، بغض، تکبر، اخلاق ذمیمہ سے پاک ہو جائے، آخرت کی فکر ہو، دنیا جائز طریقے سے کمائے، صرف دنیا میں پھنس نہ جائے، دنیا ہی دنیا نہ رہ جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ تو یہ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تزکیہ۔ اور بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے نا کہ یہ بات کے بزرگان یعنی کہ دین چلے کرتے رہے کئی سال تک، تو یہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بے شک ایسا ہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یعنی کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ 2 منٹ بیٹھتا تھا، مثال کے طور پر
اس کو اتنی یعنی کہ دل کی صفائی حاصل ہو جاتی تھی کہ جو 60 سال کے مجاہدے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور بعد والوں کو مجاہدے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس زمانے میں دلوں کی صفائی نہیں تھی، زنگ دور کرنے کے لیے یعنی کہ دقت تھی، یعنی شیشہ صاف ہو جائے یعنی اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اگر شیشہ میلا کچیلا ہو تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے شیشے میلے ہیں، ان کا تزکیہ چاہیے، تو بزرگان دین نے چلے کاٹے، ریاستیں کی، شرعی دائرے میں رہ کر اس تزکیہ پر عمل کیا ہے، تو یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اب تیسرا کام ہے یعلمکم الکتاب، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے گا۔ اور بعض ایسی آیات تھی نا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا مطلب سمجھاتے تھے۔ تو ابن ماجہ کی روایت تھی نا کہ قرآن کریم لفظی ترجمہ کے بغیر ایک آیت حاصل کرنا 100 رکعت نفل نماز سے زیادہ ثواب ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا جہاد ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن پاک کی تعلیم دینا بڑا جہاد ہے۔ میں لڑنا ہی جہاد نہیں ہے، بے شک معاذوں پہ لڑنا بھی جہاد ہے، لیکن قرآن پاک نے جس کو جہاد کبیر فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ والحکمت، اور حکمت سے مراد ہے سنت اور حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ بھی لوگوں کو بتاتے تھے اور حدیث کے معنی بھی بتاتے تھے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس آدمی کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی۔ اگر تکبر کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہے، بے شک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر حرام سمجھتا ہے تو پھر گناہ ہے، اس پر بھی دخول اول اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم تو سارے ہی تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نے سر کے بال رکھے ہوئے ہیں، کنگھی پھیری ہوئی ہے، تیل لگائے ہوا ہے، ہمارے کپڑے اچھے ہوں، قیمتی ہوں، صاف ہوں، جوتا بھی اعلیٰ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو تجمل ہے۔ شرعی دائرے میں رہ کے اچھا لباس پہننا، قیمتی لباس پہننا، رب کی نعمتوں کا شکر کرنا، یہ گناہ نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ یعنی کہ غیمت الناس و باطل الحق، حق کی بات کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث و سنت کی بھی تعلیم دی ہے، لفظوں کی بھی تعلیم دی ہے، معنی کی بھی تعلیم دی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ جتنے بھی دین کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کو پہلے کون جانتا تھا؟ آپ کی وجہ سے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سب کچھ حاصل ہوا۔ فَاذْكُرُونِی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی یہ تفسیر بھی کرتے نا، فاذکرونی، تم عبادت کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اس کا بدلہ اور جزا دوں گا۔ اور یہ معنی بھی ہے، ترمذی شریف وغیرہ میں یہ روایت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی، جس نے مجھے اکیلے یاد کیا میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، جس نے مجلس میں میرا ذکر کیا اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ بہتر مجلس اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فلاں بندے نے مجلس میں میرا نام لیا، واشکروا لی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے بچائے، محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔